بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی واقعات کی تحقیق کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں سویلین کمیونٹی کورٹ ٹرائل کالعدم قرار دینے کی بھی اپیل کی تھی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ 10 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اخوان اور جسٹس شاہد بلال شامل ہیں۔ انتخابی دھاندلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت 11 دسمبر کو ہوگی۔ صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کی سماعت 9 دسمبر کو ہوگی۔ ملٹی کورٹس فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت بھی 9 دسمبر کو ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کیس، بانی پی ٹی آئی کو ڈیالہ جیل سے کے پی جیل منتقل کرنے اور پی ٹی آئی رہنماؤں پر مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست کی سماعت 10 دسمبر کو ہوگی۔ فون ٹیپنگ کا 28 سال پرانا مقدمہ بھی سماعت کے لیے مقرر۔ آئینی بینچ 11 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ فون ٹیپنگ کے لیے ڈیوائسز کی تنصیب کے خلاف 1996 سے مقدمہ زیر التوا تھا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق درخواستوں پر فل کورٹ بلانے کی مخالفت کر دی۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط کا ذکر کیا جس میں فل کورٹ بنانے کی تجویز دی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا، کمیشن کو حق نہیں ترمیم کو زیر بحث لائے۔ آئینی مقدموں کے سماعت مقرر کرنا آئینی بینچ کمیٹی کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس کی رائے کی اکثریتی ارکان نے حمایت کی۔ 14 دسمبر سے پہلے فیض حمید فرد جرم عائد ہونے والی ہے۔ سینٹر فیصل وابڈا کا انکشاف پروگرام اعتراض ہے میں کہا 14 دسمبر کی سول نافرمانی کی تاریخ دی گئی۔ وجہ فیض حمید کی خبر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں 14 دسمبر یا اس کے بعد فیض حمید کی خبر آنے والی ہے، مگر میں بتا رہا ہوں فیض حمید سے متعلق 14 دسمبر سے پہلے گرما گرم خبر آئے گی۔ دسمبر کی جو کال دی گئی ہے نافرمانی کی، 14 کی ڈیٹ اس لیے انہوں نے کی کہ تھلتلی ان کے دل و دماغ میں، ان سے پھر مسٹیک ہو گئی ڈیٹ کے اندر کہ فیض حمید سے ریلیٹڈ گرما گرم خبر آنے والی ہے۔ چارجز فریم ہونے کی اچھی بڑی گرم خبر ہے، تو گرما گرم خبر جو ہے ان کے حساب سے 14 آنورڈز آ رہی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں 14 سے پہلے آ رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی موجودگی میں یہ پہلی دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ ان کی ادارے کا سب سے طاقتور آدمی کے ساتھ انصاف جب ہوگا کٹہرے کے اندر، پاکستان پہلے ہے، پاکستان کا آئین و قانون پہلے، تو پھر باقیوں کو تو اپنے لیے اللہ ویسے پڑھ لینا چاہیے۔ جب فیض حمید صاحب یہ بتائیں گے، شواہد ہوں گے اور بتائیں گے، گواہیاں دیں گے عمران خان صاحب کے لیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے بندے کو اپنی ملٹری کورٹ میں ڈیل کریں، ٹرائل کریں اور کسی دوسرے کو کہیں اور کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا؟ اس کے لیے آئی وونٹ بی سرپرائز۔ چارجز فریم ہونے کے بعد دیکھیں ان کو کورٹ مارشل ہونا ہے، ان کو صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا، ان کو سزا بھی ہوگی۔ بغاوت کے زمرے میں عمر قید بھی ہوتی ہے، پھانسی کی سزا بھی ہوتی ہے۔ کس کس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا؟ جتنے مجرم تھے جو جرم کے اندر شامل تھے وہ آپ کو نظر آئے گا، لیکن ابھی تو خان صاحب کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے۔ خان صاحب کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے والا؟ میں سرپرائز نہیں ہوں اگر یہ ہوا تو، آئی وونٹ بی شاکڈ۔ بانی پی ٹی آئی نے سول نافرمانی تحریک کا اشارہ دے دیا۔ بہن علیمہ خان نے کہا بانی پی ٹی آئی نے مطالبات تسلیم نہ کرنے پر سول نافرمانی کے آغاز کا اشارہ دیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا بانی نے مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ ججز کی سربراہی میں 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کرائی جائیں۔ 2 ڈیمانڈز آگے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک ڈیمانڈ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز کے نیچے ایک جی آئی ٹی بنائی جائے، جی آئی ٹی 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کریں۔ دوسری ڈیمانڈ 9 مئی کے حوالے سے 26 کے نومبر کی وجہ سے آپ نے جتنے پولیٹیکل پرزنر جیلوں میں ڈالے ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ یہ 2 ڈیمانڈز نہیں ہوتی تو پھر عمران خان نے کہا ہم سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے۔ آپ کو میں گارنٹی کرتی ہوں پہلا مشکل وقت آئے گا کہ جہاز پکڑ کے باہر چلے جائیں گے، لیکن ہم اور آپ ادھر ہی ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان مدارس بل منظور نہ ہونے پر نالاں۔ جے یو آئی سربراہ نے صدر آصف علی زرداری کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا مدارس کا بل بنانے میں شریک ایک شخص اب کہتا ہے بل پر اعتراضات ہیں، یہ بدنیتی اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ مدارس کے حوالے سے جو بل ہے، زرداری صاحب خود بڑے اسٹیک ہولڈر تھے۔ ایک ایسا شخص جو اس بل کو بنانے میں، اس کے ڈرافٹ تیار کرنے میں
باقاعدہ شریک رہا ہے، آج وہ کہتا ہے کہ اس پر اعتراضات ہیں، یہ بدنیت ہے، بہت بڑی زیادتی ہے اور ملک کی سیاست میں عدم اعتماد کا سبب بنے گا۔ حکومت سبب بن رہی ہے ملک میں لوگوں کو شدت کی طرف لے جانے، قوم کو احتجاج کی طرف لے جانے پہ۔ صوبے میں تو حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ انتظامی صلاحیتیں ہیں، ایگزیکٹو وہ اس صلاحیت سے محروم ہے۔ حالات ہیں اس میں آج گورنر راج مستقبل میں 8 تاریخ کو اسرائیل مرد آباد کانفرنس سے یا ملین مارچ پشاور میں ہونے جا رہا ہے، اپنا موقف قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ جے یو رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد کا رخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 8 دسمبر تک مدارس بل پر دستخط نہ ہوئی تو اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگر 8 دسمبر تک بل پر دستخط نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد کا رخ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ، ترجمان جے یو آئی نے بتایا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے بل پر تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا حکومت متفقہ بل متنازع بنانے سے گریز کرے۔ کچھ لوگ ملک کو انتہا پسندی کی جانب دھکیلنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری نے کراچی کے علاقے لیاری میں خطاب کرتے ہوئے کہا آج بھی کچھ ایسی سوچ رکھنے والے ہیں جو خواتین کو پیچھے کھینچنا چاہتے ہیں۔ کرنگی مہران ٹاؤن میں صبح ہونے والی کار پر فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان نے کار پر فائرنگ کی۔ شہری گلی سے گاڑی میں جا رہا تھا، ایک موٹر سائیکل پر 2 مسلح ملزمان پیچھے سے آئے۔ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے ملزم نے گاڑی کے قریب آتے ہی فائرنگ کر دی۔ ملزمان فائرنگ کر کے آسانی سے فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ایک ملزم نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ فائرنگ سے عمر خان نامی شخص شدید زخمی ہوا تھا جو اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہے۔ آپ کا کام بندرگاہ کی ترقی ہونا چاہیے، تعمیرات نہیں۔ میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ میں وزیر اعظم کی چیئرمین KPT کو سرزنش۔ شہباز شریف نے کہا KPT چیئرمین نے پیسے کمانے کے لیے تعمیراتی منصوبے کا بتایا تو میں نے کہا اگر KPT بھی تعمیرات کرے گا تو پھر جہاز رانی کو کیسے ترقی ملے گی؟ Heavy heart. When I visited Karachi Port Trust this year, Chairman Karachi Port Trust, the first slide showed to me was how to develop a piece of land near Karachi Port and convert into real estate and earn billions of rupees. My question was, are we focusing on Karachi Port Trust or we are into the business of development of real estate? Is it the job of Karachi Port Trust to develop real estate or expand their shipping business, provide better facilities to importers, to exporters? کراچی پریس کلب پر بلائنڈ ایکشن کمیٹی کی جانب سے مطالبات کے حق میں احتجاج۔ مظاہرین نے مولانا دین محمد وفائی روڈ بند کر دیا۔ کئی گھنٹوں تک ٹریفک جیم رہنے سے شہری رول گئے۔ رپورٹ کر رہی ہیں چاند نواب۔ نابینا افراد کا معذور کوٹے پر سرکاری ملازمتیں نہ ملنے پر احتجاج۔ مظاہرین دین محمد وفائی روڈ پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 5% کوٹے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، مطالبات نہیں مانے گئے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مارچ کریں گے۔ 4-5 دنوں سے ہم جو ہے دن بھر رات ادھر ہی سو رہے ہیں کہ ہمارے جو 5% کوٹا ہے وہ اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے، وہی لولی پاپ دیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کسی طرح کی سپورٹ نہیں کر رہی ہے، ہمیں بھیک نام مانگنے پہ مجبور کیا ہوا ہے۔ سندھ حکومت کے وفد کی یقین دہانی پر نابینا افراد نے احتجاج ختم کر دیا، جس کے بعد سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر پیر مسر شاہ نے کہا ہے کہ ایکشن کمیٹی کے دوستوں کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں۔ ریاست کے ہر مکتبہ فکر کے زائمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ سینٹرل پریس کلب مظفر آباد میں وزراء نثار انصر عبدالی، چودھری رشید کے ہمراہ پریس کانفرنس میں پیر مسر شاہ نے مزید کہا کہ اگر انٹری پوائنٹ کی طرف مارچ کرتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوگا؟ مہذب قوم کی طرح احتجاج کے جمہوری حق کو ضرور استعمال کریں۔ ہم احتجاج کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، دھرنا دیں لیکن راستوں کو بند نہ کریں۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ سستا آٹا اور سستی بجلی وزیراعظم چودھری انوار الحق کا بیانیہ تھا۔ سستے آٹا اور سستی بجلی پر سبسڈی واپس لینے کی کوئی تجویز غور نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد صدارتی آرڈیننس کا کوئی وجود نہیں۔ کراچی میں چکن گونیا کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں چکن گونیا کے سبب مریض جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چکن گونیا میں
एंटी बायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होता है। कराची से रिपोर्ट करेंगे अनवर खान। चिकनगुनिया के केसेस ताहाल कम न हो सके। सर्द मौसम के आगाज के बावजूद शहर में मच्छरों ने काटने से योमिया 1500 से ज्यादा अफराद सरकारी व निजी अस्पताल में रिपोर्ट होते हैं। मच्छरों की तादाद वेदर चेंज होने की वजह से भी बढ़ जाती है। तो इस दफ़ा की जो हाइप थी डिजीज़ की, उसके अंदर बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिनके घुटने ही ख़त्म हो गए थे। इतनी इंटेंसिटी के साथ भी हमारे पास मरीज़ आए हैं। वैसे तो ये वायरल डिजीज़ ही है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि चिकनगुनिया के सबब शहरी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से गुरेज करें। लेट ऑनसेट की वजह से बीमारी बढ़ जाती है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बजाय कि आप खुद से डॉक्टर बने, आपके पास एक हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी मौजूद है, वहाँ आएँ ताकि आपको ड्रग्स लग सकें। और इसके अंदर चिकनगुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो हॉस्पिटल केयर के अंदर लगनी चाहिए। तिब्बी माहिरीन ने मच्छरों के खात्मे के लिए मच्छर मार स्प्रे को जरूरी करार दिया है। माहिरीन कहते हैं कि घरों के अतराफ सफाई का ख्याल रखना भी इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन मुस्तफा दानिश के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। मौसम की बात करेंगे। महकमे मौसमियात ने आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई की है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मरी, कलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड समेत KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सत्रहवीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज कराची छाया रहा। कराची का माजी, उसका हाल और मुस्तकबिल, उसकी अदबी, इल्मी, फनी शख्सियात, शोरा और फनकार सभी ज़ेर बहस रहे। दूसरे रोज का इख्तिताम महफिल मुशायरा पर हुआ। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे फैजुल्ला खान। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज कराची के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करते कई सेशंस रखे गए। शहर, तालीम, आबादी, वसाइल और मसाइल समेत कई मामलात पर खुलकर बात हुई। Dear Karachi, I hope you're well and just as benevolent and beautiful as you were when I first laid my eyes on you. नेपियर साहब, आपने मुझे याद किया, शुक्रिया। हैरत का शिकार हो गया हूँ। मेरे गुमान में भी ये कभी नहीं आया था कि आप मुझे याद करेंगे, और इसकी सादा सी वजह यह है कि आपने यहाँ जहाँ मैं हूँ अपना सिक्का चलाया है, अपनी धाक बिठाई है। एक कराची का म्यूज़ियम होना चाहिए, और इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग कि इस सिटी का कोई म्यूज़ियम ही नहीं है। अब जो मास्टर प्लान्स बने हैं वो भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। शुरका की तादाद बढ़ने के पेश नज़र माहिरा खान, हुमायूं सईद और आसिम अजहर के सेशंस YMC मैदान मुंतकिल हुए। वसीम बादामी और अब्सा कोमल की निज़ामत में फनकारों ने गीत गाए और कराची से जुड़े वाक़यात सुनाए। कराची के लोग अगर कराची का बेहतर ख्याल रखते तो क्या ही बात होती। अपनी बाहें खोल के सबको वेलकम करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उसका इतना ख्याल रखते हैं जितना रखना चाहिए। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, सुन कभी आहें मेरी। पिछले 20 सालों में देखा है जो कराची में, मेरे ख्याल से पहले ज़्यादा खूबसूरत होता था कराची, अभी उतना नहीं रहा। खून की भरी रात का लुत्फ उस वक्त उरूज पे पहुंचा जब शुआरा ने अपने कलाम से सामईन को दाद देने पे मजबूर कर दिया। चाहता हूँ कि उसे पास बिठा लूं, लेकिन क्या बात है, इतने लोगों में इशारा तो नहीं हो सकता। तुम उनको रो रहे हो जो पतझड़ में झड़ गए, और हम जो सब्ज रुत में झड़े जा रहे हैं यार। क्या बात है उमर, वाह वाह। उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी 2 रोज में आलमी और मकामी उमूर से मुताल्लिक भी कई सेशंस होंगे। शुरका का कहना था कि कराची वाले इल्म और अदब के दिलदादा हैं। यही वजह है कि मुसलसल 17वें बरस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस भरपूर कामयाबी से जारी है। कैमरामैन मुस्तफा महराज के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।